والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين. ثم إنكم بعد ذلك لميتون ثم إنكم يوم القيامة تبعثون. سورة المؤمنون کی شروعات ہے. کل کے درس میں مؤمنین کے صفات کے تعلق سے بیان کیا گیا اور ان صفات کے اپنی زندگیوں میں آنے پر ایک مومن کامیاب ہوتا ہے، اس کے تعلق سے بات آئی. ان آیتوں میں اللہ نے ارشاد فرمایا ہے وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِّن طِينٍ، اور بلا شبہ ہم نے انسان کو مٹی کے جوہر سے پیدا کیا ہے. ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَّكِينٍ، پھر ہم نے اسے ایک محفوظ قرار گاہ یعنی رحم مادر میں نطفہ بنا کر رکھا. ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما، پھر ہم نے نطفے کو خون کی پھٹکی بنایا، پھر ہم نے پھٹکی کو لوتھڑے میں ڈھالا، پھر ہم نے لوتھڑے سے ہڈیاں بنائیں، پھر ہم نے ہڈیوں پر گوشت چڑھایا، پھر ہم نے اسے ایک اور ہی صورت میں بنا دیا. ثم چنانچہ بڑا بابرکت ہے اللہ جو سب سے عمدہ بنانے والا ہے. ان آیتوں میں اللہ نے انسان کی تخلیق کو ذکر فرمایا. اگر قرآن کا مطالعہ کریں تو قرآن میں کئی جگہ انسان کی تخلیق کا تذکرہ الگ الگ موقع پر اور الگ الگ انداز میں آیا ہے. دوسری آیت میں اسی کا تذکرہ اللہ نے 4 جو مرحلے ہوتے ہیں ان مرحلوں کو بیان فرمایا ہے. ایک تو نطفہ ہوتا ہے، پھر خون کا لوتھڑا ہوتا ہے، پھر گوشت بنتا ہے، پھر جسم بنتا ہے. یہ جو روٹین ہے، نطفہ 40 دن تک رہتا ہے، پھر خون کا لوتھڑا بن کے پھر 40 دن، اس کے بعد پھر گوشت جب بنتا ہے پھر 40 دن، پھر جب سارا بچہ بنتا ہے تو 120 دن جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی گنتی قرآن مجید میں بتائی ہے. اس کے بعد روح پھونکی جاتی ہے 120 دن کے بعد. اسی چیز کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں بات بتائی کہ انسان کو اللہ نے مٹی کے جوہر سے بنایا ہے. آج جو انسان اکڑتا پھرتا ہے، جو فرعون جیسے لوگ، ظالم لوگ اس دنیا میں آتے ہیں جاتے ہیں، ظالم بادشاہ ہو یا ظالم لوگ ہوں یا تکبر کرنے والے یا اترانے والے لوگ ہیں، اللہ نے صرف 2-3 جملوں میں ان کی ساری اکڑ جو ہے نکال دی. کہا کہ انسان کچھ نہیں ہے، بس ایک مٹی کا جوہر ہے. مٹی بھی نہیں کہا، مٹی کا جوہر. یعنی آپ لوگ جانتے ہیں جو سائنس پڑھے ہیں، جوہر کس چیز کو کہتے ہیں؟ جس چیز سے مٹی ہے. اب مٹی کس چیز سے پیدا ہوتی ہے اس کا ایک جو ہے، جو مائکروسکوپ میں جس طرح دیکھا جاتا ہے، ایک ذرہ جو ہے اس کے ذرے سے انسان کو بنایا. کتنی بڑی بات اللہ نے کہہ دی. ثم جعلناہ، پھر کیا ہوا؟ نطفہ بنا کر، اور نطفے کو ایسے حفاظت گاہ کی ضرورت تھی تو اللہ نے رحم مادر بنایا. کتنی اللہ کی نشانیاں بیان ہیں.
ایک ہی آیت میں ایک ہی جگہ نطفہ بھی اللہ کی کتنی بڑی نشانی، پھر رحم مادر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی حفاظت کے لیے بنایا، اس کی بات ہوئی، اللہ نے وہ بنایا، پھر اس کو لوتھڑے کی شکل میں، خون کے لوتھڑے کی شکل میں بنا کر وہاں رکھا، پھر اس کے بعد ایک گوشت کی شکل جو ہے وہاں پر آئی، اس کے بعد جو ہے اللہ نے اس گوشت پر ہڈیاں چڑھائی، پھر ہڈیوں پر گوشت کو مکمل کیا، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک جسم کو بنا کر ایسی شکل بنا دی، فتبارک اللہ احسن الخالقین، جو سب سے عمدہ بنانے والا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ، بابرکت ہے اور سب سے عمدہ صورت بنانے والا ہے۔ اللہ نے صورت بنا دیا انسان کی، یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ اگر انسان غور کرنا چاہے ان چیزوں پر، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ان نشانیوں پر غور کر دے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہدایت جو ہے اس انسان کو مل سکتی ہے۔ ثم انکم بعد ذلک لمیتون، پھر بے شک تم اس کے بعد ضرور مرنے والے ہو۔ اور انسان جو ہے گھمنڈ کرنے والا، انسان اترانے والا، تکبر کرنے والا، اس کے جو روٹین کو اللہ نے بتایا، کہا کہ ایک جو ہے جوہر، مٹی کے جوہر سے بنایا، جب جو ہے جسم مکمل ہوا، اس دنیا میں آیا، جیسے ہی دنیا میں قدم رکھا فوراً اللہ نے اس کو یاد دلا دیا پھر تجھے مرنا ضروری ہے، مرنے کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے انسان کا۔ جیسے ہی اس دنیا میں آیا، بتانے کا مقصد یہ ہے کہ یہ دنیا عارضی جگہ ہے، یہ جو ہے فانی چیز ہے دنیا، ہم اس دنیا کو لہو و لعب کا سامان بنا رکھا ہے، متاع الغرور، دھوکے کا سامان بنا رکھا ہے۔ حالانکہ یہ چیز دنیا کیا ہے؟ عارضی ہے، انسان پیدا ہوتا ہے پھر مر جاتا ہے، اس کی کوئی اوقات نہیں، اس کی کوئی حیثیت نہیں۔ اسی لیے میرے بھائیو، اللہ کے سامنے ہمیشہ تواضع اختیار کرنا چاہیے، متواضع بن کر اللہ کے سامنے کھڑے ہونا ہے۔ یہ تکبر، یہ ظلم کرنا، یہ جتنی چیزیں ہیں یہ اللہ کے سامنے کچھ کام آنے والی نہیں ہیں۔ یہ ایک روٹین اللہ نے انسان کو بنا کر کس طرح اس دنیا میں لاتا ہے، پھر اس دنیا سے پھر انسان کو مر کر جانا ہے، اس بات کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت میں تصدیق کر دی۔ یہ ان لوگوں کے لیے بھی درس ہے جو اس دنیا کے خواہشات کے پیچھے چل کر اس آخرت کو اور مرنے کو بھول جاتے ہیں۔ ہمیشہ جو ہے موت کو یاد کرنا چاہیے۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہمیشہ موت کو یاد کرو۔ موت کو کیسے یاد کیا جاتا ہے؟ آپ جو ہے قبرستان جایا کرو۔ قبرستان جانے سے کیا ہوگا کہ موت ہمیشہ یاد آتی رہے گی۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے واقعات ہیں، سنے ہوں گے، حضرت عثمان اور دیگر صحابہ کے بارے میں۔ جب وہ قبرستان جاتے زاروں قطار روتے، موت کو یاد کرتے۔ یہی موت جو ہے اللہ نے اس آیت میں بیان کیا ہے کہ موت سب کو آنا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ نے قرآن مجید میں کہہ دیا کہ اے نبی، آپ اس دنیا سے جانے والے ہیں۔ ثم انکم یوم القیامت تبعثون، پھر یقیناً تم یوم قیامت دوبارہ اٹھائے جاؤ گے۔ بالکل اللہ نے 3 آیتوں میں انسان کی ساری زندگی کو منحصر کر دیا۔ انسان کو پیدا کیا، انسان کو موت دے دی، پھر انسان جو ہے قیامت کے دن اٹھایا جائے گا۔ کتنا سہل اور کتنے آسان انداز میں اللہ نے انسان کی زندگی کو، انسان کی پیدائش کو، پھر انسان کی آخرت کو بیان فرمایا، تاکہ انسان جو ہے ساری چیزوں کو، اللہ کی آیتوں کو بھی یاد رکھے اور اسی طرح اپنی موت کو ہمیشہ یاد رکھے اور اپنی زندگی میں ایسا توشہ تیار کر لے جو آخرت کے لیے کام آئے اور فکر آخرت اس کی زندگی میں پایا جائے۔ یہ مختصر 3 آیتیں ہمیں جو ہے زندگی اور آخرت کا درس دیتی ہیں۔ لہٰذا ان 3 آیتوں سے ہمیں درس لینا ہے کہ ہماری زندگی کچھ نہیں ہے، بس اللہ کے لیے ہے، اللہ کے لیے گزارنا ہے، اللہ کے لیے وقف کرنا ہے، اللہ کے لیے اس زندگی کو صرف کرنا ہے، کیونکہ مر کر اللہ کے پاس جانا ہے۔ آخر میں اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو کہنے سننے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔